بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اب جبکہ نبوت آخری مرحلے میں اور پیغمبر کی زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے اور پیغمبر نے اپنے رحلت سے 70 دن پہلے نظام ولایت کا تعارف پیش کیا میدان غدیر میں، اور جب 65 دن گزرے اور آپ کی زندگی کے صرف 4 سے 5 دن باقی رہ گئے اور جمعرات کے دن اور اس غدیر سے بعد 66ویں دن پیغمبر کی بیماری کا آغاز ہوا۔ پیغمبر نے خطروں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ 17.5 برس کے جوان اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی کو آپ نے روانہ کیا روم کی جانب جنگ کے لیے، اور حکم دیا انصار مستثنا ہے، سلمان مستثنا ہے، ابو ذر مستثنا ہے، مقداد مستثنا ہے، حذیفہ مستثنا ہے، باقی سارے مہاجرین پر لازم ہے کہ وہ جائیں۔ تاکید کر رہے یہاں تک کہ جب جمعرات کا دن پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی تو یہ افراد پھر پلٹ کے آ رہے، اور پیغمبر نے دیکھا تو غضبناک ہوئے۔ یہ تمام مورخین نے لکھا، فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تو جاؤ، جتنا جلد ممکن ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ خبر سنوں اپنی زندگی میں کہ لشکر اسامہ بن زید جہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود افراد روانہ ہونے کے لیے تیار نہیں، اور اسامہ بن زید خود آیا۔ یہ زید بن حارثہ کا بیٹا، زید بن حارثہ جسے ختمی مرتبت کو بابا کہتا تھا، یہ جو جناب خدیجہ کے چچا نے جناب خدیجہ کو غلام کے طور پہ پیش کیا تھا ہدیے میں، اور جناب خدیجہ نے عقد کے موقع پر ختمی مرتبت کو تحفتاً پیش کیا۔ یہ زید بن حارثہ، ان کے ماں باپ آئے ان کو لینے کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر جانا چاہیں تو لے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہیں رکنا چاہتا ہوں۔ زید پیغمبر کے بیٹے کی طرح سے رہے یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو یہ زید بن حارثہ ہیں، اور یہ ان کا بیٹا اسامہ بن زید۔ زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ جنگ موتا میں پیغمبر نے زید بن حارثہ کو علمبردار بنایا اور فرمایا اگر زید شہید ہوئے تو پھر جعفر طیار ہے، اگر جعفر طیار شہید ہوئے پھر عبداللہ ابن رواحہ ہے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، پھر جسے چاہو تم علمبردار بنا لو۔ جنگ موتا میں یہ پیغمبر کے اعجاز میں سے امام بہقی امام اہل سنت نے بیان کیا کہ پیغمبر اسلام صحابہ کے درمیان مدینے میں بیٹھے تھے، اور اتنے ہزاروں میل کے فاصلے پر جبکہ یہ لشکر پہنچا ہوا ہے، ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا اب زید بن حارثہ زمین پر گرا، اب میرا زید شہید ہو گیا۔ فرمایا اب علم جعفر طیار نے اٹھایا، پھر فرمایا اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد فرمایا اب عبداللہ ابن رواحہ نے علم اٹھایا، پھر فرمایا اب عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ان تینوں بزرگان کو، تینوں شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ رملہ کے مقام پر ان تینوں کی، اسقلان اور رملہ کے درمیان ان تینوں کی قبر ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں۔ پھر 2.5 سال گزرنے کے بعد پیغمبر نے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بھیجا ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی بھیج سکتے تھے قصاص کے لیے، وہ بیماری کے موقع پہ بھیج رہے ہیں۔ بیماری کے موقع پر تو رشتہ داروں کو، دوستوں کو، دور پار کے قریبیوں کو بلایا جاتا ہے، وہ آئے تجہیز و تکفین میں شرکت ہوں، عزیزوں کو بعد میں تسلی دیں، تشفی دیں۔ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں جاؤ ومن تخلف عن جیش الاسامہ، جس نے اسامہ بن زید کے لشکر سے تخلف کیا اس پہ خدا کی لعنت ہے، یہ دشمن خدا اور رسول ہے۔ اس کے باوجود لوگ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کیوں؟ پیغمبر بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس امانت الہیہ کو بآسانی بغیر کسی خرابی کے امیر المومنین کو منتقل کر دیں۔ اور کیوں سلمان کو روکا، کیوں مقداد و حذیفہ کو روکا، کیوں ابو ذر امثال ابو ذر کو روکا؟ اس لیے تاکہ ان کی معاونت سے اس امانت کو علی تک منتقل کرنے میں آسانی پیش آئے۔ یہ پہلا دکھ تھا کہ ختمی مرتبت کی نفی کی گئی اور یہ لشکر نہیں گیا۔ البتہ وہ اسامہ بن زید پیغمبر اسلام کے حکم کے مطابق پھر واپس مدینہ نہیں آئے، اور ان کو پیغمبر کی وفات کی خبر ملی تب بھی نہیں آئے، رسول اسلام کی اطاعت میں گئے، جا کے اپنے باپ کا قصاص لیا، جا کے دشمن کے سینکڑوں سپاہی قتل کیے اور ان کا ایک ساتھی بھی قتل نہ ہوا، اور پھر واپس آئے، لیکن مدینہ میں واپس نہیں آئے۔ مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں یہ لشکر پڑاؤ ڈالے تھا پیغمبر کی بیماری کے دنوں میں، یہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ مقام جرف، یہیں پہ اسامہ بن زید کی قبر ہے۔ تو یہ افراد نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟
اگر پیغمبر سے محبت کی وجہ سے اس لشکر میں نہیں گئے کہ پیغمبر بیمار ہیں، اگر اتنی فکر ہے پیغمبر کی بیماری کی، پھر جنازے میں کیوں غیر حاضر؟ اور استعداد یہ پیغمبر نے بتایا. ان تین افراد نے شکوہ کیا کہ ہمیں امیر نہیں بنایا، اور 17.5 برس کے، ابھی 18 سال پورے نہیں ہوئے اسامہ بن زید کے، اسے امیر بنا دیا. تو پیغمبر نے فرمایا اگر تم میں اسامہ بن زید سے زیادہ صلاحیت ہوتی میں تمہیں بناتا. سوال یہ ہے کہ جو افراد ایک جوان کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے لشکر کا امیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کی صلاحیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہاں نہیں گئے اگر پیغمبر کی محبت کی وجہ سے نہیں گئے کہ پیغمبر بیمار ہے، تو جب پیغمبر کی رحلت ہوئی تو جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ ایسا نہیں کہ علی پیغمبر کی وفات 4 دن بیمار رہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کی صبح میں پیغمبر کی رحلت ہوئی تو آئے جنازے میں. سارا دن گزر گیا، صبح میں مصروف ہیں دوپہر میں آ جائیں، دوپہر میں مصروف ہیں شام میں آ جائیں، سارا دن گزر گیا، کوئی فرد نہیں آیا، یہاں تک کہ رات آ گئی. پھر رات کے بعد دوسرا دن آ گیا، منگل کا دن آیا. جا کے ڈھونڈے دنیا کی کسی تاریخ میں، کسی ضعیف روایت میں کوئی آ کے بتائے کہ ان افراد میں سے کسی فرد نے پیغمبر اسلام کے جنازہ میں شرکت کی ہو. نہ پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، اور پھر بدھ کا دن گزر گیا، اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ختمی مرتبہ کو دفن کیا گیا. میں دست ادب جوڑ کے پوچھوں یا امیر المومنین، آپ نے امام الانبیاء سید الرسل کو دفنانے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ فرمایا اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے. ورنہ جس طرح جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر دوسرے دن افراد پہنچ گئے کہ آپ نے ہمیں نبی زادی کی اور پیغمبر کی اکیلی بیٹی کی موت کی اطلاع نہیں دی اور ہمیں جنازے سے محروم رکھا، آپ ان کی قبر کشائی کریں تاکہ ہم جنازہ پڑھ سکیں. تو ایسا ہی اعتراض اور اصرار کہ آپ نے پیغمبر کو دفن کرنے میں جلدی کی، آپ پیغمبر کو ہم جنازہ، اس لیے حضرت نے انتظار کیا، اس لیے 3 دن برابر پیغمبر کے جسد کو رکھا تاکہ حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ علی آپ نے ہمارا انتظار نہیں کیا. یہ مرحلہ. اور پھر یہ جمعرات کا دن ہے. دوسرا کام جو پیغمبر نے کیا، جب انہوں نے لشکر اسامہ سے تخلف کیا، پیغمبر نے فرمایا میرے لیے قلم دوات لے کے آؤ. لیکن قلم دوات دیا گیا نہیں دیا گیا، لیکن ایک شخص نے وہ جملہ کہا ان الرجل لیہجر. میں کبھی زندگی میں آج تک ممبر سے اس جملے کا ترجمہ نہیں کر سکا. یہ رسول اسلام کی بدترین توہین ہے، بدترین توہین کہ میں ممبر رسول سے اس جملے کا معنی نہیں کر سکتا کہ صاحب خلق عظیم کو فرمانا پڑا قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ. اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے جمعے کی صبح میں ایک کام کیا. جب پیغمبر نماز فجر پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، بخار کی وجہ سے آپ کے اوپر رعشہ اور کپکپی تاری تھی. کسی نے کہا کہ نماز شروع ہو چکی ہے. یہ مورخین نے لکھا. پیغمبر نے پوچھا کون پڑھانے جا رہا ہے، یہ کون، کس نے شروع کروائی نماز؟ میری اجازت کے بغیر. بتایا گیا فلاں شخص ہے، اس نے نماز شروع کی. پیغمبر نے علی کو آواز دی، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کو آواز دی. دائنا ہاتھ علی کے کندھے پہ رکھا، بایاں ہاتھ عبداللہ ابن عباس کے کندھے پہ رکھا. اور اس عالم میں، غضب کے عالم میں پیغمبر جا رہے ہیں. وہ شخص پہلی رکعت پڑھا کے رکوع میں جانے والا تھا، پیغمبر نے کندھے سے پکڑ کے اسے پیچھے ہٹایا ہے. اور جب مولا متقیان، جب پیغمبر کی رحلت ہو گئی، ان 3 دنوں میں ایک فرد آ کے پیغمبر کا نماز جنازہ پڑھتا رہا. تو لوگوں نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا امامت کون کروائے گا؟ تو مولا یہ غلام احمد حریری نے بھی لکھا ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا نہ کوئی شخص پیغمبر کی زندگی میں امامت کروا سکتا ہے، نہ کسی کو ان کے جسد پر امامت کروانے کا حق حاصل ہے. تو پوچھا گیا پھر جنازہ کیسے پڑھیں؟ ہم کوئی 4 تکبیریں پڑھتا ہے، کوئی 5 تکبیریں پڑھتا ہے، تاکہ دیکھیے تمام محدثین کا، تمام سیرت نگاروں کا، تمام مورخین کا اتفاق ہے. آج تک کسی ایک مورخ نے اختلاف نہیں کیا پیغمبر کا نماز جنازہ کیسے پڑھا گیا. تو مولا متقیان نے بتایا ایک صحابی آئے، ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے نکل جائے. یہ جو کہا جاتا ہے کسی زوجہ کا حجرہ تھا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. پیغمبر کسی زوجہ کے حجرے میں دفن نہیں ہوئے، اس لیے کہ جو ازواج کے حجرے تھے ان کا صرف ایک دروازہ تھا، اور ازواج کے حجروں کے درمیان پیغمبر نے جو حجرہ اپنے لیے رکھا تھا اس کے 2 دروازے تھے. اور علی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائیں. یہ خود کنایا ہے کہ
پیغمبر اپنے ہی حجرے میں دفن ہوئے. یہاں تک کہ ام المومنین کی طرف سے یہ قول بیان کیا گیا, طبری میں ہے, ابن باقی مورخین نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ بدھ اور جمعرات کی سحر میں ہم نے بیلچے اور کدالوں کی آوازیں سنتے ہوئے محسوس کیا کہ شاید ابھی پیغمبر کو اس وقت دفن کیا گیا. ان کو تو ٹھیک سے پیغمبر کی دفن کا بھی معلوم نہیں تھا. تو یہاں تک کہ ایک فرد آتا ہے اور پیغمبر سے حضرت سے پوچھا گیا کیسے نماز جنازہ پڑھیں, فرمایا اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ اور ہر فرد یہ آیت پڑھے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس طرح سے نماز جنازہ پڑھا گیا. وہ ختم ہوا, شرمندہ ہوں, باقی ادھوری رہ گئی. اور ایک کام پیغمبر نے اور کیا, یہ 25-35ویں آیت ہے سورہ مبارکہ نور کی. اس کے بعد پیغمبر نے ایک کام کیا, صحابہ کو بلایا اور بطور خاص چند افراد کو پیغام دے کے بلوایا. اور بیماری کی حالت میں, یہ بھی جمعرات کا عمل ہے, جس دن پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی اپنے صحابہ کو, مسلمانوں کو جمع کیا اور اپنے ہمراہ سیدہ کے دروازے پر لے کے گئے اور سورہ مبارکہ نور کی 36 نمبر آیت پڑھی, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا حسبی اسمہ, تو اور یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ 36 نمبر آیت پڑھی. ایک صحابی نے پوچھا اس آیت میں یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا کیا یہ انبیاء کے گھر ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں انبیاء کے گھر ہیں. تو یہاں پر جناب ثعلبی صاحب تفسیر الکشف والبیان نے لکھا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر آگے بڑھے اور پوچھا کیا یہ گھر بھی ان انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ گھر ان گھروں سے بہت افضل ہے, یہ گھر ان گھروں سے بہت افضل ہے. بس اس جملے کے لیے زحمت دی. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ سنو, اس گھر میں علی رہتے ہیں, اس گھر میں حسن رہتے ہیں, اس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں, اس گھر میں حسین رہتے ہیں, اور علی راز خدا, فاطمہ راز خدا, حسن راز خدا, حسین راز خدا. اور جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں یہ گھر حجاب خدا ہے. اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے یہ کہا اس کے بعد صحابہ سے کہا میرے صحابہ خیال رکھنا کبھی حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا, اس دروازے کی حرمت کو خیال رکھنا, اس دروازے میں کبھی اپنی آوازیں بلند نہ کرنا. جس نے میرے مرنے کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد اس دروازے کی حرمت کو پائمال کیا وہ ایسا ہے جس نے میری زندگی میں اس دروازے کی حرمت کو پائمال کیا. اور اگر کسی نے میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس دروازے کی حرمت کا خیال رکھا وہ ایسا ہے گویا اس نے میری زندگی میں اس دروازے کی حرمت کو خیال رکھا. اتنا بیان کرنے کے بعد امام موسیٰ کاظم نے دونوں ہاتھوں سے سر پر ماتم کیا اور فرمایا اللہ کی قسم حجاب خدا کو شکستہ کیا گیا, اللہ کی قسم اس دروازے کی حرمت کو پائمال کیا گیا. کچھ مصائب میں نے کل بیان کیے اور اس کے بڑھ کر ایک جملہ اور آج کی حد تک عرض کروں. یہاں تک میں نے کل عرض کیا تھا, پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا, اس دروازے کو کیسے آگ لگائی گئی, کس طرح سے 300 افراد قبیلہ بنو اسلم کے اس دروازے پر آئے, کس طرح سے 50 افراد مہاجرین میں سے آئے تھے اور کس طرح سے 50 میں سے 11 افراد اس گھر میں داخل ہوئے. کس طرح سے ایک ظالم نے سیدہ زہرا کے رخسار پر تماچا مارا تھا اور کس طرح سے جب سیدہ زہرا مولا متقیان کے ساتھ جانے لگی, جب مولا متقیان کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا اور سیدہ نے اپنا ہاتھ حضرت کی قبا میں ڈال دیا تھا, تو اس سارے واقعے میں پہلا شخص موجود نہیں تھا. اس نے دوسرے سے بعد میں پوچھا جب ملاقات ہوئی, میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی تھی. کہا آگ لگائی تھی؟ کہا میں نے سنا نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی تھی. کہا بڑی مقاومت دکھائی تھی؟ کہا میں نے سنا نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا بتا کیسے چھڑوایا, کیسے چھڑوایا؟ کہا کہ جب ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچا تو فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کی قبا میں ڈالا. ہم نے سوچا خاتون ہے, کمزور ہے, اور خاتون ہے, زخمی ہے, کمزور ہے, اگر ذرا زور سے کھینچیں گے فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ چھڑوا لیا. کہ مجھے بھی پتا, میں جاننا چاہتا ہوں. کہا میں نے سمجھ لیا, نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہے قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, میرے قریب کنفس کھڑا تھا, اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا. میں نے آگے بڑھ کر وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.